باؤنسر ہے. جیسے ایک بڑے میاں کے متعلق آیا، ایک بڑے میاں کے متعلق آیا کہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آنکھوں سے دکھائی بڑا کم دے رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑے میاں آپ بوڑھے ہو گئے ہو نا، یہ اس لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب سنائی بھی کم دیتا ہے. تو انہوں نے کہا بڑے میاں بڑھاپا ہے نا، اس وجہ سے آپ کو یہ سنائی کم دیتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب چلتا ہوں نا تو پیروں میں بھی گھٹنوں میں بڑا درد ہوتا ہے. تو حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑے میاں بڑھاپا ہے نا تو اس لیے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب جب لیٹتا ہوں نا تو نیند بھی نہیں آتی ہے. تو حکیم صاحب نے کہا کہ بڑے میاں بڑھاپا ہے نا تو اس لیے سارا. اب بڑے میاں کو تو غصہ آ گیا. کہا جی حکیم ہے، کہہ رہا ہوں پیر میں درد ہو رہا ہے تو کہہ رہا بڑھاپا ہے، کہہ رہا ہے آنکھوں میں نظر آتا ہے تو کہہ رہا بڑھاپا ہے، سنائی کم دیتا ہے کہ بڑھاپا ہے. حکیم ہے کیا ہے، جس بات کو دیکھو بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے، کیسا علاج کرتے ہو؟ تو حکیم صاحب کہنے لگے بڑے میاں جو آپ کو غصہ آ رہا ہے نا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے آ رہا ہے. تو کئی ایسی چیزیں کہ ہم اپنے اس معاملے کو دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہمارا سیٹ ہو جائے نا، اگر یہ معاملہ ہمارا سدھر جاتا ہے تو ہماری بڑی جو ہے نا اس میں ہم کو برکتیں مل سکتی ہیں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم بسا اوقات ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ نہیں کرتے، اور اگر ان چھوٹی باتوں کو نوٹ کرنا شروع کریں، احتیاطیں کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی. امیر علیہ سنت کی سیرت پہ 2 رسالے مکتبۃ المدینہ نے، ویسے تو کئی ہیں، 2 رسالے، حقوق العباد کی احتیاطیں اور پیکر شرم و حیا، یہ رسالہ پڑھنے کی تمام اسلام میں نیت فرما دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 12، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 4. جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے رمضان المبارک کا آج 24واں روزہ ہے. نماز عصر کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز میں بکثرت جمع ہیں، معتکف ہیں. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोना बहुत चमकदार होता है। औरतें तो सोने के हार पहनती ही हैं, मगर मर्द भी कड़े या अंगूठी पहनते हैं। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि क्या मर्द सोने की अंगूठी पहन सकता है? अगर नहीं तो क्या अपने बच्चों को पहना सकता है? और अगर मर्द को अंगूठी पहननी हो तो कौन सी पहने? मर्द को सोने की अंगूठी पहनना हराम है। सुल्तान दो जहान रहमत आलमी जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहनने से मना फरमाया। नाबालिग लड़के को सोने चांदी का जेवर पहनाना हराम है, और जिसने पहनाया वो गुनाहगार होगा। अच्छा, ये हदीस के अल्फाज नहीं है, ये अलग से मदनी फूल है। अच्छा, मजीद मदनी फूल, मर्द के लिए वही अंगूठी जायज है जो मर्दों की अंगूठी की तरह हो, यानी सिर्फ एक नगीने की हो, कि बगैर नगीने की अंगूठी पहनना नाजायज है, कि अंगूठी नहीं बल्कि छल्ला है। और अगर उसमें कई नगीने हो तो अगरचे वो चांदी ही की हो, मर्द के लिए नाजायज है। इस तरह मर्दों के लिए एक से ज्यादा जायज वाली अंगूठी पहनना या एक या ज्यादा छल्ले पहनना भी नाजायज है, कि ये छल्ला अंगूठी नहीं। औरतें छल्ले पहन सकती हैं, इसमें वजन और नगीने की तादाद की कोई कैद नहीं। अब मर्द कौन सी अंगूठी पहन सकता है ये भी नोट कर लीजिए। चांदी की एक अंगूठी, एक नग यानी नगीने की, नग को अंग्रेजी में स्टोन माने पत्थर, मतलब प्लास्टिक का हो, पत्थर का हो, कोई नग हो। ये जो फिरोजी कलर की चीजें, ये इसको नग कहेंगे, ये जो नजर आ रही है जी, फिरोजी ग्रीन, तो ये नग कहलाते हैं। शायद अब नग में हाँ स्टोन या नग, आप समझ गए होंगे हमारे सुनने वाले। तो एक नग होना जरूरी है, और नग के वजन की कोई कैद नहीं है। अलबत्ता चांदी का वजन जो है ना वो 4.5 माशे से कम हो, यानी 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से कम हो। 374 में 374। तो चांदी की अंगूठी एक जायज है जिसमें एक नग हो। नग के वजन की कोई कैद नहीं कितने वजन हो, अलबत्ता चांदी जो है वो 374 ग्राम से कम हो, पूरी भी ना हो ज्यादा भी ना हो। तो ये अंगूठी पहनना जायज है अगर ये बेहाजत मोहर, यानी जिस स्टाम्प की मसला है कि जिसको स्टाम्प लगाने की जरूरत है उसके लिए ये अंगूठी पहनना सुन्नत है, जो अभी मैंने वजन जिसका बयान किया। और जिसको स्टाम्प लगाने की जरूरत नहीं है वो अगर ये अंगूठी पहनना चाहे तो है जायज, क्योंकि इसके अलावा तो किसी धात की या किसी वजन की जायज ही नहीं है, सिर्फ ये एक अंगूठी जायज है। लेकिन जिसको स्टाम्प लगाने की जरूरत नहीं है उसके लिए बेहतर यह है कि वो अंगूठी पहनने ही नहीं। मुझे कभी कभी सवाल करते हैं कि आप अंगूठी क्यों नहीं पहनते, तो सुन्नत है। तो मैं स्टाम्प नहीं लगाता। स्टाम्प लगाने वाला जैसे कोई काजी हो, जज हो, मुफ्ती हो, तो पहले ये स्टाम्प लगाते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये लिखा हुआ था। ये अंगूठी से मोहर लगाई जाती थी। लेकिन इस दौर में अब अंगूठी का चलन नहीं है मोहर के लिए, अब वो स्टाम्प लगाई जाती है, वो भी जायज है। तो बहरहाल ये कि अंगूठी पहनना जो है ये वैसे सुन्नत नहीं है, पहने तो गुनाह भी नहीं है, बचना अच्छा है, बेहतर है।
जायज अंगूठी भी तकब्बुर या जनानापन का सिंगार यानी लेडीज स्टाइल की टिप टाप या और कोई गरज मजमूम यानी काबिल मजम्मत मकसद नियत में हो तो एक अंगूठी क्या, इस नियत से तो अच्छे कपड़े पहनने भी जायज नहीं। ईदैन में अंगूठी पहनना मुस्तहब है, मगर मर्द वही जायज वाली अंगूठी पहने। ईद उल फित्र और बकर ईद जो आती है तो उस ईद में अंगूठी पहनना मुस्तहब है, लेकिन वही 374 मिलीग्राम कम वजन चांदी, इतनी भी नहीं 374 374 ग्राम चांदी भी ना हो, 374 मिलीग्राम 374 मिलीग्राम से कम हो, पूरी भी ना हो इतनी और इससे ज्यादा भी ना हो चांदी। नग हो, नग का वजन कितना हो, नग एक हो, एक से ज्यादा नग भी जायज नहीं। ये मर्दों की अंगूठी का बता रहा हूं। तो इस तरह की अंगूठी ईद के दिन मुस्तहब है, पहने तो सवाब मिलेगा, मुस्तहब की नीयत से पहनेगा तो। लेकिन ये कई कई अंगूठियां जो पहनते हैं ना, तो ये नहीं, मतलब जायज नहीं है। और अंगूठी जो मर्द जायज अंगूठी भी पहने ना, तो बेहतर यह कि इसका जो नगीना है ना, ये हथेली की तरफ रखे, यहां ना रखे, ये मर्द के लिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं लारकाना से बात कर रहा हूँ, मेरा गांव है गुल मोहम्मद गुरखोसा। ये बताओ मुझे बाबा जान, ये जो पेट में माँ का बच्चा हो इसका फितरा देना लाजमी है? ये मुझे जवाब इरशाद सुनाइए। नहीं, ये बच्चा जब बाहर आएगा ना तब इसके अहकाम बनेंगे फितरे के, कि बाप पर अगर फितरा वाजिब है तो अपनी नाबालिग औलाद का भी वाजिब होता है। अब नाबालिग अब पेट में ही है तो अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी हो तब भी वाजिब नहीं होता, और गारंटी होती भी नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मोहम्मद सोहेल अत्तारी हिंद के शहर उज्जैन से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि कोई सहरी अपने शहर में करे और रोजा इफ्तार दूसरे शहर में करना हो और उस शहर का वक्त अलग हो, तो इफ्तार किस वक्त करे? जिस शहर में है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम बगदाद शरीफ जा रहे थे तो ये हुआ था, रोजा था और गालिबन रोजा था, मगरिब की नमाज का भी तो अंधेरा हो गया। अभी तो अंधेरा हुआ और उजाला हो गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ, वो सूरज निकल आया। ऐसा कुछ वाकया हुआ था हमारे साथ। तो ज़ाहिर है कि मगरिब नमाज तो पढ़ ही नहीं सकते थे। फिर जाकर जब सूरज गुरूब होने का इत्मीनान हुआ तब हमने मगरिब पढ़ी थी, कई साल पुरानी बात है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मेरी सास रोजा नहीं रख रही, इनकी इस्लाह कैसे करूं? फैजान रमजान में से दर्स दे, सास सुनेगी। हाँ, इस तरह दें कि सास सुने, क्योंकि सास मेहरामा तो है। अच्छा, ये भी तो मुमकिन है कि अच्छा, बल्कि ये तो बहू ने शायद पूछा हो सवाल। सास हाँ, नहीं तो अमरुम बिल मारूफ करे, नेकी की दावत नरमी से शफकत के साथ अगर फजीलतें पढ़ के सुनाएगी, हो सकता है उसका दिल में आ जाए। अगर नहीं मानती तो फिर सख्ती तो करनी नहीं है ना।
ورنہ وہ ڈانٹ پڑے گی, گھر کے مسئلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. دعا کریں اس کے لیے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ ویسے تو سوالات کافی پہلے سے آپ عنایت فرماتے تھے, پرچی آپ کے پاس آتی تھیں اور آپ نیچے سے جواب دیا کرتے تھے. یہ تو یہاں کی بات کر رہے ہیں جی نہیں, پہلے بھی آپ کافی پہلے سے دیتے تھے. پھر اس کے بعد نیچے مسجد میں مجھے یاد ہے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر باقاعدہ پھر یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ پرچے اسلامی بھائی پڑھ کے آپ سے سوال کرتے تھے, اور یہ غالباً 2003-04 کے درمیان کی نہیں بات ہے. پرچیاں آتی میں تھی. یہ تو بتاتا باتیں ہوں 90 سب سے پہلے تو 94, سبز 93 مسجد صرافہ بازار میں, جب ہاں نہیں سبز مسجد, ہری مسجد ایک اور ہے جو بھیم پورے کی طرف ہے. وہ سبز مسجد جب شاید نگران شورا بھی پتہ نہیں پیدا نہ ہوئے ہوں, میں تب کی بات کر رہا ہوں. ہاں نہیں میں خود لڑکا تھا اس وقت. سنتر جی پیدائش ہے. ہاں نہیں سنتر سے پہلے بھی میری ہو تو پیدائش 70 میں ہے, تو 70 سے پہلے کی بات ہوگی. داڑھی تو نکل آئی تھی. بہرحال یہ کہ بہت پہلے مطلب یہ میرا اصل فقہی مسائل میں تو خیر بچپن سے دلچسپی تھی. تو ان دنوں کی ہماری رہائش اسی علاقے کی تھی. نہیں تو آپ اگر چڈی پہن کر گلی میں پھدکتے ہوتے تو آپ کو کیسے پتا چلتا کہ چلو الیاس مسائل بتا رہا ہے, بیٹھ جاؤ جا کے. اس وقت ہاتھ پکڑ لیتے بابا. نہیں ہو سکتا آپ پیدا ہو گئے اور بہت چھوٹے ہو, یاد نہیں ہے. ویسے بہت پرانا میرا خیر فقہی مسائل کا شوق تو بچپن کا تھا, تو یقیناً آپ اس وقت تو پیدا نہیں ہوئے تھے, بہت پرانا تھا. لیکن سوال جواب بس وہی پرچیاں آتی تھی اور میں جواب دیتا تھا. داماد اتار حاجی حسان غالباً یہ پہلے بنے تھے, اس میں مجھے یاد ہے مجلس بنی تھی باقاعدہ, انہیں ہاتھ میں تھا. یہاں پر مجلس بنی تھی. اس وقت مدنی مذاکرے کا نام دیا گیا تھا. تقریباً 2000 کے آس پاس آپ کی خرم بھائی کی اور نور المصطفیٰ اور ذمہ دار حسان بھائی تھے. حسان بھائی نگران تھے. جی تو ویسے یہاں تو میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو 94 سے یہاں فیضان مدینہ میں تر. جس نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ یہ مسئلے بیان کر رہا ہے. آپ بتا دینا کہ آپ کب سے کر رہے ہیں. 92 مجھے عمر یاد نہیں ہے, میں نے عرض کیا نا کہ میری جوانی تھی تب سے میں دے رہا ہوں. شوق بچپن سے تھا مسائل کا. سب سے پہلے جب میں ہمارے محلے میں مولانا مجیب الرحمان ہوتے تھے امام صاحب, بہت سادے سیدھے شریف آدمی تھے. تو وہ روز ایک مسئلہ بتاتے تھے عشاء کی نماز کے بعد. تو پھر لوگ ان کو مسئلے پوچھتے تھے. میں تو بہت چھوٹا تھا, اس کا سچکا پڑتا نہیں تھا. ایک بار انہوں نے بس ان کو کسی نے مسئلہ پوچھا, یہ شاید دوپہر کا وقت تھا, زور کے بعد کا. تو میرے بڑے بھائی اور ہم دونوں نماز کے لیے جاتے تھے 2 گلی میں, بادامی مسجد کے یہ امام تھے. تو انہوں نے بہار شریعت منگوائی. اب میں نے بہار شریعت کا نام بھی نہیں سنا تھا, تو ایک کتاب آئی جس پر لکھا تھا بہار شریعت, اور اس پہ کچھ ڈیزائننگ تھی بنی ہوئی. تو بہار شریعت انہوں نے کھول کر کیا مسئلہ تھا, کیا سمجھایا, کیا سمجھا, کچھ پلے نہیں پڑا. اس پہ جگہ جگہ لفظ مسئلہ لکھا ہوا تھا. تو میرے منہ میں پانی آ رہا تھا. مسئلہ یعنی مجھے ایک بس شوق مسئلہ, یہ کتاب. اب میں غریب رہا, واقعہ یہ نا کہ ہم تو غربت پہ تھے نا, میں غریب. پھر مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ کتاب ملے کیسے, کہاں سے ملے, مجھے کون دے, میں کہاں سے لوں, پیسے کون دے. اور شروع سے کسی سے مانگنے کی عادت تو تھی نہیں. میں بہت شرمیلا تھا, اتنا شرمیلا تھا کہ میرے کو 1 پیسہ خرچے ملتی تھی. بہت چھوٹا تھا جب 1 پیسہ. اگر 1 پیسہ مجھے کہیں اور سے حاصل ہو جائے نا, کبھی کوئی اتفاق سے, تو میں اپنی ماں سے نہیں لیتا تھا, نہیں مجھے مل گیا, سمجھے. اور جھوٹ بولتے ہوئے ڈر لگتا تھا, گالی دیتے ہوئے ڈر لگتا تھا, اور اللہ مارے, وہ بچوں کا ہوتا ہے نا. تو اس طرح تو وہ کتاب بس میرے اس ذہن میں بیٹھ گئی, بہار شریعت. آخر پھر جب کچھ بڑا ہوا, کچھ ایسا شعور آیا,
تو تب یہ کتاب جو تھی نا، اس کا ہدیہ اس وقت، یہ بہار شریعت کا تیسرا حصہ تھا، اس کا ہدیہ 3 روپیہ تھا، پہلے حصے کا ہدیہ 1 روپیہ تھا، تو یہ پھر اس کے 17 حصے ان دنوں ہوتے تھے، 3 حصے تو بہت بعد میں علماء نے لکھے، تو بہار شریعت یہ 17 حصے لکھ کر آگے صدر الشریعہ لکھ نہیں سکے، جو ان کے مصنف تھے، انتقال ہو گیا، تو وہ 17 حصے میں نے 28 روپے کے لیے تھے، اور بائنڈنگ میں 2 جلدوں میں بھی ملتی تھی، اس کے ہدیہ بہت تھا، 32 روپے دیا تھا، 2 روپے بائنڈنگ کے، نہیں میں تو الگ الگ حصہ لوں گا، تو 28 حصے میں نے وہ خریدے تھے 28 روپے کا۔ اب تو شاید ایک حصہ بھی پتہ نہیں 28 کا ملے کہ نہ ملے، تو اب یہ بتائیے کتنی پرانی بات ہوگی۔ الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہار شریعت سے تو میں درس دیتا تھا پہلے، اور کہنے والے کہتے تھے یہ بہار شریعت کا حافظ ہے، مبالغہ، ایسا نہیں تھا، مطلب کہ اس کو مسئلے بہت یاد ہے، پٹاپٹ مسئلے بتاتا ہے، الحمدللہ۔ اور حافظہ بھی اب جوانی، اور اب تو کافی مسائل اس دور کے تو نسین منسین ہو گئے ہوں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1970 یا 1965 یا کب سے آپ نے سوالات کے جواب، مدنی مذاکرے کے اگرچہ سو اصطلاح نہ ہو مگر سوالات کے جوابات دینے کا جو ایک معمول آپ کا رہا ہے، کم و بیش، کبھی ہاں کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تو یہ 1965 1970 کے درمیان سے کبھی شروع ہوا ہوگا؟ بہت پرانا، مطلب یہ مذہبی شوق تھا مجھے، میں کیا وہ ختموں میں، قرآن خوانیوں میں، محفلوں میں میرے جانے کا سلسلہ تھا، سمجھے، ختم قادریہ ہو رہا ہے کہیں، تو کہیں نعت خوانی ہو رہی ہے، تو کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے، تو کہیں ختم خواجگان ہوتا تھا، ان میں جانے کے سلسلے، ہفتے لوگوں کے بندے ہوتے تھے کہ ان کے گھروں پہ کچھ نہ کچھ درود خوانیاں محفلیں ہوتی تھی، ان میں جاتا تھا، شوق تھا مجھے یہ بچپن سے، یہ کہہ سکتے ہیں شاید داڑھی بھی نہ نکلی ہو اس وقت۔ پھر یہ آہستہ آہستہ مطلب مختلف تنظیمیں میں نے بنائی، انجمنیں بنائی، آخر کار یہ دعوت اسلامی مل گئی، تو شروع سے بس یہ، تو ایک بار وہ آنکھوں کی بیماری نکلی، اور اتنی پھیلی کہ شاید اس کے بعد کبھی نہیں پھیلی ہوگی، جس کو دیکھو اس کی آنکھیں بیمار، آنکھیں بند ہو جائیں، اور تب ڈاکٹروں کو بھی علاج کا سوچانا پڑے، اور اس طرح کی بیماری، یہ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں نا ان کو یاد ہوگا، باقی جوانوں کو تو دیکھی ہی نہیں ہوگی نا بیماری آپ لوگوں نے۔ اب یہ پتہ نہیں کون سا سن تھا، یہ پہلی جنگ 71 میں ہوئی تھی شاید، 65 کا واقعہ ہے، یا اس کے بعد دوسری کب ہوئی تھی؟ 71 شاید 71 سے پہلے 70 میں وہ بیماری نکلی تھی، تو میں نے بستہ لگایا تھا، اس وقت کے جو دوست تھے ہم، تو بستہ لگایا تھا اور وہاں میں دم کرتا تھا، اچھا تو لائن لگتی تھی، اچھا اس وقت وہ دم بھی جیسے کہ کوئی مریض آیا گیا، میرے کو میرے دوست نے بولا کہ یار اس کو پاورفل دم کرو گیا، آنکھ ہو گئی تھی اس کی بند کیا، وہ برس کی وجہ سے بھائی پاورفل، اگر یہ صحیح ہو گیا نا اب خرچہ وغیرہ کچھ چندہ دے دے گا، تو میں نے اس کو پھونک کے مار کے آنکھ کھل گئی اس کی، مجھے جو یاد پڑتا ہے تو ترکیب بنی، وہ پھر شہرت ہوئی، تو یہ گلستان مصطفیٰ والوں نے مجھے بلایا تھا، وہاں بھی میں نے وہ بستہ ہم لوگوں نے لگایا، اور دم کے لیے لائن لگتی تھی لوگوں کی، اتنی بیماری پھیلی تھی۔ یہ بھی گلستان مصطفیٰ کے جو بڑے بوڑھے ہوں گے نا ان کو شاید یاد ہو تو ہو، کیونکہ شہرت نہیں تھی میری، دعوت اسلامی کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا، تو شاید کسی کو ہوگا کوئی 70-80 سال کے بزرگ، تو ان کو ہو سکتا ہے کچھ یاد ہو کہ ہاں یہ آیا تھا یا کوئی آیا تھا، تو اس وقت تو الیاس قادری اتنا مشہور نہیں تھا،
تو یہ مطلب میری ترکیب تھی. اور اخبار میں بھی آیا تھا کہ پراسرار بیماری پھیلی ہے اور ڈاکٹر بھی علاج ان کو نہیں مل رہا اور یہ دم کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بس ہو گیا آنکھیں سی ہو گئی ہیں. اس طرح کا ایک دور تھا, بس وہ چلا تھا. اس میں مجھے شہرت ملی تھی, میں نے اٹھان لی تھی اس میں, اور کافی میری جان پہچان اور یہ بڑھ گئی تھی. اس کے بعد وہ ہم نے بس کوئی ترکیب بنائی, مدد یہی دینی کام کی. ایک میرا دوست ہوتا بولتا تھا یار بہت جمع ہو گئے اور تو ان کو چھاپ لوٹتے بھاگ جائیں گے, ادھر ادھر ہو جائیں گے, یوں کرو. تو ہم یوں مل کے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے. الحمدللہ آج یہ سب مل جل کر سمجھو کہ وہ دعوت اسلامی بن گئی. اللہ تعالیٰ استقامت دے, اخلاص دے, قبول کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, آپ نے مسواک کی ترغیب دلائی تھی رکھنے کی, تو یہ اسد علی ہیں جرمنی سے, کہتے ہیں مسواک کتنے عرصے تک فریش رہتی ہے؟ پاکستان سے جاتے ہوئے 12 مسواک لے جائیں تو کب تک استعمال ہو سکتی ہے؟ بھگو کر استعمال تو کر سکتے ہیں, سوکھ جائے تو. تازہ مسواک ہوتی ہے. تو جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے نا وہ ملنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں ڈیمانڈ ہے تو یہاں تازہ مسواک ملتی ہے. اگر وہاں کے مسلمان بھی مسواک کرنا شروع کریں گے نا تو یہ لوگ تازہ مسواک منگا کر دکان والے بیچیں گے. لیکن اب وہاں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہوگا مسواک کا, تو مسواک رکھے گا کون کہ بکے گی نہیں تو مالی طور پر لاس ہوگا, نقصان ہوگا. تو یوں نہیں رکھتے ہوں گے وہاں. تو اب جو ملتی ہے نا وہ پیکنگ والی جو ملتی ہے, جی یہاں بھی پیکنگ والی ہوتی ہے, اس میں کچھ خوشبو ڈالتے ہیں, کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں اس کو تازہ رکھنے کے لیے. یہ فریش مسواک ہے نا بغیر پیکنگ کی سمجھ میں آتی ہے. مجھے تو یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی پیکنگ والی استعمال کی ہو. اب ایک مسواک 10 روپے کی ملتی ہے اور پیکنگ والی اپنے 15, 20, 25 کی ملتی ہوگی, مجھے پتا نہیں کتنے کی ملتی ہے. پیکنگ چارج تو ہوتا ہے, اس کے پیکنگ پر کیا کیا لکھا ہوتا ہے بہت باریک. اب اس کو بھی اگر پھینک دیتے ہیں تو پھر بے ادبی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیکنگ والی استعمال کرنا جائز ہے. میرے کو بھی کبھی کبھی تحفے میں ملی ہے تو میں بھی آگے بڑھا دیتا ہوں. خود اس کو پھاڑ کے استعمال کرنا یاد نہیں, مجھے دل نہیں کرتا. اسلامی بہن کا سوال ہے, اگر کسی بچے کو گود لیا ہو تو کیا جوان ہونے پر اسے جائیداد سے حصہ دیا جائے گا؟ اب بیٹا سگا نہیں ہے جب, ہے نا, تو ترکے کا حقدار تو نہیں ہوگا. ہاں, ورثے میں حصہ نہیں ملے گا اس کو. ورثے میں تو رضائی بیٹے کو بھی حصہ نہیں ہے, دودھ کے رشتے کے بیٹے کو بھی حصہ نہیں ہے, یہ فرمایا آپ. ترکے میں دودھ کے رشتے کا جو بیٹا ہوتا ہے, بیٹی ہوتی ہے, اس کا بھی حصہ نہیں ہوتا, سگی اولاد کا ہوتا ہے. جو بھی اقرب ہو, قریب ترین رشتہ دار ہو, بیٹے نہ ہو تو پھر کس کی باری آئے گی؟ بیٹا بیٹی نہ ہو تو. لمبا مطلب یہ پیریڈ, یہ ٹاپک جو ہے نا یہ بہت پھیلا ہوا ہے. بڑھتے یعنی کہ اقرب, پھر اقرب نہ ہو تو پھر اور کون اقرب ہوگا, یہ مفتی صاحب طے کریں گے. تو اس میں یہ ایسا فن ہے کہ اس کا باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے علماء کو. تو اس میں جب بھی ترکہ تقسیم کر رہا ہوں نا تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پلاٹ اس کو دے دو اور یہ مکان اس کو دے دو اور یہ محنت زیادہ کرتا تھا دکان ساری اس کو دے دو. یہ طریقہ غلط ہے, بلکہ مفتی صاحب سے رجوع کیا جائے. اب تو دارالافتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود, تو رہنمائی لے لی جائے کہ ہمارے پاس یہ ہے, ہم کس طرح تقسیم کریں. تو انشاءاللہ وہ آپ کو فتویٰ دیں گے, شرعی طور پر آپ کی رہنمائی فرمائیں گے کہ کس کو کتنا دینا ہے, کیا کیا دینا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں, اور اگر میرے مرید کا سطر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں.
میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعض مختلف ممالک، مختلف شہروں سے ماہ رمضان آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے آنے والے عاشقان رسول، دیگر عاشقان رسول اور گریس میں اجتماعی طور پر ہمارے ساتھ جو نیٹ پر شریک عاشقان رسول ہیں، مختلف مقامات پر جو موجود ہوں گے، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل لائیو جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ مسجد میں ممبر کی کیا دلیل ہے اور یہ ہونا ضروری ہے، اور اس کی 3 ہی جو زینے بنتے ہیں وہ کیوں ہیں؟ پہلے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا مسجد نبوی شریف میں، اس سے ٹیک فرما کر خطبہ ارشاد کرتے۔ پھر کسی صحابیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لکڑی کا ممبر پیش کیا
خطبے کے لیے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا. اتنے میں وہ کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی, بلک بلک کے کوئی رو رہا ہے. توجہ فرمائی, اس لکڑی کے تنے سے کھجور کا تنا تھا, کھجور کا جھاڑ تھا جس میں پتے وغیرہ نہیں تھے, تو اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ممبر سے اور اس کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا, تو وہ رونے کی آواز بند ہوئی. دراصل وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رونے لگا تھا کہ مجھے تو پہلے تو ان کی پشت اطہر کی برکتیں ملتی تھی, خوب میں چومتا تھا, بوسے لیتا تھا. اب ممبر پہ تشریف لے گئے تو وہ غم مصطفیٰ میں رو رہا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے عشق سے بہت خوش ہوئے. اور یہ حدیثوں کا ایک مطلب مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ ہیں, تو میں اس کا ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم چاہو تو تمہارے لیے دعا کروں, تم میں پھل لگ جائے اور تمہارے پھل یعنی تمہاری کھجوریں لوگ کھائیں, اور تم چاہو تو تمہیں وہ جنت کا درخت بننے کا شرف دے دیا جائے. تو اس نے جنت اختیار کی کہ مجھے جنت میں درخت بننا ہے. پھر اس تنے کو اس ممبر منور کے نیچے, سرکار کے قدموں کے نیچے, سمجھو کہ جب ممبر پر تشریف فرماؤ تو قدموں کے نیچے آئے, وہ دفن کر دیا گیا. روایات مختلف ہیں. تو یہ اب اس درخت کے تنے کی جگہ پر ایک استوانہ یعنی ستون بنا ہوا ہے, جس کو ستون ہے استوانۃ الحنانہ یا ستون حنانہ اس کو کہتے ہیں. اور اس پر ادھر جا کر زائرین جو ہے نفلیں پڑھتے ہیں برکت کے لیے. آج بھی اس جگہ پر ایک ستون, اب تو وہ ذرا پتھر کا لینتھر کا بنا ہوا ہے, اصل تنا شریف تو اس کی زیارت تو نہیں ہو سکتی. تو ممبر شریف پر وہ سیڑھیاں کتنی تھیں؟ 4 سیڑھیاں تھیں. تو اب کتنی بنائی جاتی ہیں؟ 4 تو ہیں, 3 اور 4 بناتے ہیں. ہمارے ممبر کے تو 4 پٹیں گے, 3 ہے. تو یہ 3 کی تاریخ کیا ہے؟ جب وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 4 تھے تو اب 3 کیوں؟ اب تو توجہ کبھی گئی نہیں. اس میں تفصیل ہوگی 130 آیات دیکھ لیتے ہیں. تو اب تو اس کی ریپیئرنگ میں کوئی چوتھا زینہ شاید لگنا بھی مشکل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بعض جگہوں پر گھاس پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ گھاس پر جو پانی دیا جاتا ہے وہ پانی ناپاک پانی ہوتا ہے. ان کی معلومات یہ بتا رہے ہیں. تو سوکھ جانے کے بعد کیا گھاس پر نماز پڑھ سکتے ہیں, اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے مجموعی طور پر کیا حکم ارشاد فرمائیں گے؟ چل گھاس ہے نا, اس کے اب ہمارے ہاں ممبر رسول اصل یعنی کہ اصل ممبر منور لکڑی کا تھا,
سرور کونو مکان سلطان زمین و زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے پہلا ممبر منور 8 ہجری میں بنایا گیا. اس کے 3 زینے تھے. اب وہ پورے واقعہ ہے تو بھائی تو صحیح تو ہی ہے، 3 ہے اس کے. اصل میں پھر وہ بولتے بولتے رک گیا. اصل میں نے بریلی شریف میں سرکار اعلی حضرت کی جو مسجد ہے نا، رضا مسجد اب شاید اس کو بولتے ہیں، وہ محلہ سوداگران میں اعلی حضرت جس میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو جس ممبر انور پر اعلی حضرت خطبہ دیتے تھے نا، تو وہ ممبر رکھا ہوا تھا، تشریف فرما تھا کہ ہم نے اس کی زیارت کی تھی. تو وہ مجھے یاد پڑتا 3 زینے کا تھا، لکڑی کا تھا. اس لیے میں نے یہاں اب تک تو لکڑی کی روایت باقی رکھی ہے. میرے مرنے کے بعد شاید یہ عالی شان ہو سکتا ہے لوگ بنا لیں گے ماربل کا. مدنی مذاکرہ نہیں سنتے ہوتے نا، یہ خوبصورت ہونا چاہیے. میں نے اسی لیے وہ لکڑی کا بنوایا تھا. مجھے یاد پڑتا 3 زینے کا ہے. یعنی حضور کے زمانے جب وہ پتھر کا ممبر نہیں تھا، لکڑی کا تھا. جی جی. صحابہ کرام کے زمانے میں پھر یہی، واللہ اعلم، حضور کے زمانے میں تو یہی تھا. اللہ کرے یہ مجلس تک میری خبر پہنچ جائے کہ میرے بعد بھی لکڑی کی روایت باقی رکھیے گا. اور جہاں بھی فیضان مدینہ بنتے ہیں، بلکہ جہاں مسجدیں بنتی ہیں، جہاں جہاں ممکن ہو، لکڑی کا ممبر سنت لکڑی ہے. ماربل کا جو خوبصورت بنتا ہے ناجائز وہ بھی نہیں، جائز ہے، مگر ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. اور جہاں جہاں ہو سکے وہاں آدمی سنت کو اپنا لینا ہے. آسان میں تو ہمیں سہولتوں والے نا، تو لکڑی کے ممبر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کچھ آسانیاں ہیں کہ اٹھا کر آدمی دوسری جگہ رکھ بھی سکتا ہے. کئی مساجد ایسے ہیں جن میں فکس لگتا ہے، مگر لکڑی کا لگتا ہے. جی. اب مگر فکس میں یہ کہ صف قطع ہو رہی ہوتی ہے، پہلی صف اس طرح بنا رہے ہیں مسجدوں میں. اب اس میں کچھ بولیں گے تو مسائل کر دیں گے. یار یہ لوگ صف قطع نہیں ہونی چاہیے. بہت یعنی کہ علم دین سے دوری ہے، بہت دوری ہے. بارہ لے کے لکڑی کا ممبر، اور بڑا نہ ہو زیادہ، واجبی سا ہو. اچھا، اب یہ کہ درخت کو جو گھاس پر ناپاک پانی بعض ملکوں میں ڈالتے ہیں، وہ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ جو سیوریج کا پانی ہے نا، اس کو ترکیب بنا کر اس کی وہ پاک کرنے کے اصول کے مطابق اس کو پاک نہیں کرتے اور وہ پانی ڈالتے ہیں. شاید ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ اس کا گھاس کو فائدہ پہنچے گا، درختوں کو فائدہ پہنچتا ہوگا، تو یہ ڈالتے ہیں. پاکستان کا مجھے پتہ نہیں ہے. تو درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہو، زمین میں چبھی ہوئی ہو، فکس ہو، یہ سب درخت، گھاس، دیوار، ایسی اینٹ جو زمین میں فکس ہو، جڑی ہوئی ہو، یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو گئے. اور اگر اینٹ جڑی بھی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی، بلکہ دھونا ضروری ہے. یوں ہی درخت یا گھاس سوکھنے سے پہلے کاٹ لیں تو طہارت کے لیے دھونا ضروری ہے. یعنی یہ اس صورت میں جب ناپاک پانی لگ جائے تو ناپاک ہوں گے. ویسے درخت پر پاک پانی لگا تو ناپاک نہیں ہو جائے گا. تو یہ اس کا گھاس پر اگر ناپاک پانی ڈالتے بھی ہیں اور وہ اگر خشک ہو جاتا ہے، نجاست کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یہ گھاس پاک ہے. یہی مسئلہ. ساتھ ہی پاپا یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، جیسے گوبر وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، یہ جو لون وغیرہ ہوتے ہیں یا باغ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں. یہ یہاں پر پنجاب میں شاید زمین زرخیز ہوتی ہے، وہاں ڈالتے ہیں، گھروں کے پارک میں گوبر
وہاں بہت کم ڈالتے ہیں، مٹی ہوتی ہے، ضرورت نہیں پڑتی. ہاں جہاں بھی ڈالتے ہوں، یہاں تو بکثرت ڈالتے ہیں، باب المدینہ میں، کراچی میں، اور دیگر جگہ بھی دیکھا میں نے، باہر ملک میں بھی دیکھا، وہ ڈھیر سارا گوبر ڈالتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے ناپاک. اب اس میں کرتے کیا ہے بے احتیاطیاں کہ اس پہ پائپ سے یہ پانی مارتے ہیں اور اس میں کھڑے ہو کر اندر میں باغ میں یہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور یہ گوبر اور یہ سب، اتنا لمبا کوئی درخت تو ہے نہیں، درخت پودے بھی ہوتے ہیں اس میں بھی گوبر نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ اب اس سے پانی اڑ کر ان کے کپڑوں پر آتا ہے. اب کہیں ایسا ہو رہا ہونا تو اپنے کو تو دور بھاگنا پڑے، قریب بھی نہ جائے. یہ لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا، اپنے آپ کو نجاست سے لتھاڑ دیتے ہیں. کون سا رنگ لگا دیا کریں نا اس میں. اچھا، یہ فتح رضویہ 343 حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تو اس میں بھی تھا، میں نے پڑھا نہیں قصدن. اچھا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوپر خطبہ ارشاد فرمائے تھے، پہلا جو زینہ تھا، درجہ تھا، اس پر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے پر پڑھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے پر. جب زمانہ ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، پھر انہوں نے پہلے پر خطبہ ارشاد فرمایا. وجہ پوچھی گئی، بتایا دوسرے پر پڑھتا تو لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق اکبر کا ہمسر ہوں، ان کے مرتبے کا ہوں، اور تیسرے پر تو وہم ہوتا کہ حضرت عمر فاروق کے درجے کا ہوں. لہذا میں نے وہاں خطبہ پڑھا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں سرکار جیسا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فیس بک پر ہی سوال ہے، بڑی توجہ ہے اس میں. اگر کوئی تیز بارش دیکھ کر کہے اللہ غصے میں ہے تو کیا اس میں حکم ہوگا؟ شرعی حکم کیا ہے؟ یہ بک بک ہے. اللہ تعالی کے لیے لفظ غصہ استعمال نہیں کیا جائے گا، غضب کا استعمال ہوتا ہے. لیکن تیز بارش کو اللہ تعالی کا غضب قرار دینا، یہ کیسے پتا چلا؟ نعوذ باللہ، تیز بارشیں تو ہوتی ہیں، طوفان آتے ہیں. اب مذاق بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو کوئی حکم، غصہ بولنے پر کوئی حکم تو کفر وغیرہ نہیں ہے. ہاں مطلب وہ جائز تو کوئی بھی نہیں کہے گا اس کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولتے ہوئے بس سوچ سمجھ کر بندہ زبان کھولے. اصل میں جو نا غصے کے لیے جو نا جسم ضروری ہے، اور جب خون کھولتا ہے نا تب یہ غصہ آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ مجھے بھی بولنا، مائک پہ بولنا تو سمجھ میں آئے نا سب کو. اچھو 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 لگنا جو ہوتا ہے نا گلے میں جب لگ جاتا ہے تو اس کو عربی میں غصہ بولا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. ذرا عام لوگوں کو یہ معنی تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، بڑے بڑوں کو نہیں پتا ہوتا. لفظ غصہ اللہ کے لیے نہ بولا جائے. جب یہ اللہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے نا تو غضب، بلکہ عام بزرگوں کو بھی غصہ آتا ہے تو لوگ بولتے ہیں جلال آیا ہے، حضرت جلال میں. لفظ غصہ تو بہرحال واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امام صاحب نماز تراویح پڑھا رہے تھے، 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد تشہد میں جب بیٹھے تو سلام پھیرنے کے بجائے بھول کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کی اور پھر اینڈ میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لیا، تو کیا اس طرح نماز تراویح کی 4 رکعت ہو گئیں؟ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پہلے 2 رکعت پر انہوں نے التحیات پڑھ لی تھی پوری اور کھڑے ہو گئے تھے، تو ان کی 4 رکعتیں تراویح تو ہو جاتی، لیکن خیر سجدہ سہو سے بھی ان کی ہو گئی، اور جن کو پوری رکعتیں ملی ہیں ان کی ہو گئی۔ اب اگر کوئی بعد میں شامل ہوا، سجدہ سہو کے بعد شامل ہو، سجدہ سہو سے پہلے بھی شامل ہوا، سجدہ سہو سے پہلے بھی مسبوق، یعنی جس کی 1 رکعت مسبوق، ہاں اس کی نماز گئی ہے نا، کیونکہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوا تھا اور امام صاحب نے بغیر واجب ہوئے سجدہ سہو کر دیا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ امام صاحب کی ہو گئی، اور جن کو پوری 4 رکعتیں مل گئی، پہلی رکعت کی رکوع میں بھی شامل ہو گیا تھا تو 4 رکعتیں مل گئی پوری، تو اس کی نماز تو ہو گئی۔ بعد میں جو شامل ہوئے، جس کی 1 رکعت چلی گئی، 2 چلی گئی وغیرہ، تو ان کی نمازیں نہیں ہوں گی، اس صورت میں کہ انہوں نے سجدہ سہو واجب نہ ہونے کے باوجود کیا ہو۔ ہاں اب یہ کہ اس وجہ سے نہ کیا ہو، کوئی اور واجب ان کا چھوٹ گیا ہو جن کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو، اور اس وجہ سے سجدہ سہو اگر امام صاحب نے کیا تھا تو کسی کی نہ گئی، جیسے امام صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے سجدہ سہو کیوں کیا تھا۔ تو اسی لیے ہے نا کہ امام اگر احتیاطاً اگر سجدہ سہو کرے، جیسے تو شک ہو، احتیاطاً اگر سجدہ سہو کرے تو نماز کے بعد اعلان کر دے کہ میرے جو نے سجدہ سہو احتیاطاً کیا ہے، لہٰذا مسبوق جو ہے وہ اپنی نماز دوہرا لیں۔ احتیاطاً سجدہ سہو کرنا کیسا؟ سخت ممنوع لکھا ہے حضرت نے، نہیں اعلان کا ہے، پڑھا اپنا نہیں ہوا ہو یہ الگ بات ہے، کسی نے کیا ہو تو دلیل نہیں ہے، جزیہ۔ اچھا چلیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ آیا ہے کہ وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا کیسا، جائز، کیا مانگنی چاہیے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ وسیلہ تو قرآن کریم میں ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اگر واو حذف ہو گیا تو ابتغوا صحیح تو ہے نا۔ وسیلے سے کوئی حرج نہیں ہے دعا مانگنے میں، وسیلے کے بغیر تو دنیا کا نظام بھی نہیں چلتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو پہلے باپ کا وسیلہ چاہیے، پھر ماں کا وسیلہ چاہیے، پھر نکلنے کے لیے مڈ وائف کا وسیلہ بنتی ہے، پھر وہ دودھ پیتا ہے، اس کے بغیر جی نہیں سکتا، اللہ جلاتا ہے، اللہ نے اسباب رکھے، ماں دودھ پلاتی ہے، اس کو جلاتی ہے، وسیلہ بنتی ہے، یا پھر وہ فیڈر کے ذریعے وسیلہ تو کوئی بنتا ہے، فیڈر خود تو بچہ اٹھا کر منہ میں رکھتا نہیں ہے، تو یہ وسیلوں کے ذریعے پھر کچھ بڑھتا ہے تو باپ کی انگلی پکڑ کر، باپ کا وسیلہ پکڑ کر، انگلی نما وسیلہ، وہ چلنا سیکھتا ہے، پھر پڑھتا ہے وہ وسیلے وسیلے وسیلے، پھر مر جاتا ہے، پھر بھی وسیلے کا محتاج، خود بخود گڑھے میں اتر نہیں جاتا، نہ جانے کتنے مطلب یعنی کہ پروسیس بولیں کیا بولیں گے، سے گزر کے وہ قبر میں جاتا ہے، پروسیس سے گزرتا ہے، پھر قبر میں جاتا ہے، پھر بھی وسیلے کا محتاج کہ اس کے لیے دعا کرو، دعائیں مغفرت کرو، اس کو ایصال ثواب کرو۔ تو یہ کہ وسائل پر تو ساری دنیا کا نظام قائم ہے۔ وہ فرشتوں کے بارے میں بھی تو ہے نا، فل مدبرات امرا، اور تدبیر کرنے والے، تو یہ فرشتے ہیں، روزی پر کوئی مقرر ہے، کوئی بارش پر مقرر ہے، کوئی روح قبض کرنے پر مقرر کیا گیا ہے، تو نظام ایک بنا ہوا ہے۔ اب یہ خامہ خواہ مطلب لوگوں کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ بھی غریب وسوسوں میں آ جاتے ہیں،
تو ایسا کچھ بھی نہیں، وسیلے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھے اعمال کے وسیلے بھی دیے جاتے ہیں، اچھے اعمال کرنے والوں کے وسیلے بھی دیے جا سکتے ہیں. وسیلے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ یہ حدیث پاک میں نے ابھی 2-3 دن پہلے بیان کی تھی، جس میں ہے کہ وہ ابن ماجہ شریف اور کئی یعنی کہ وہ کتب میں ہے وہ، جن میں اللہم انی اسألک و اتوسل و اتوجہ الیک، یعنی اس میں توسل وسیلے کا بھی تذکرہ ہے. تو وسیلہ مانے ذریعہ، تو اس میں کوئی مطلب وسیلہ لینے میں حرج نہیں ہے. سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ پڑھا تھا کہ عرب کے ایک عالم دین نے لکھا ہے، تو انہوں نے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ کسی نے پوچھا بھائی آپ وہیں مدینہ شریف میں کہ آپ وسیلہ جو ہے وہ مانگتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، تو کہاں؟ تو قرآن میں. تو اس نے کہا یہ وسیلے سے مراد یہاں پر اعمال کا وسیلہ پیش کرنا ہے. تو سیدی قطب مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے اعمال ہیں اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ کامل ہیں یا ناقص ہیں؟ تو ہمارے اعمال تو ناقص ہی ہوں گے. تو کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کامل ہونے میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے. کہاں یہ؟ تو پھر کامل کا وسیلہ پیش کریں یا اس چیز کا وسیلہ پیش کریں کہ جو جس کے بارے میں ہمیں شبہ ہے؟ تو اس کا وسیلہ پیش کرنا اولا ہوا، بہتر ہوا کہ جو کامل ہی کامل ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یا اس کا وسیلہ پیش کرنا زیادہ بہتر ہوا کہ جس کے بارے میں شبہ موجود ہے؟ ماشاءاللہ. کامل مانے کمپلیٹ، ناقص مانے انکمپلیٹ. تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ تو ادھورے ہیں، خامیوں والے ہیں، اخلاص کی کمی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہم اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کریں، اس کے بجائے اس ہستی کا وسیلہ پیش کریں کہ جن میں کوئی خامی، تو کیا خامی کا تصور بھی نہیں ہے، کوئی عیب ہے ہی نہیں. وہ کمال حسن حضور غیب کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مکہ سے جنڈیر عالم عرض کر رہا ہوں کہ میں کمانے کے لیے مکہ میں آیا ہوں. میں حج کرنا چاہتا ہوں. میرا حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو فرض میں ہوگا یا نہیں؟ مہربانی کر کے اس کا جواب آپ بتلا دیجیے. ماشاءاللہ. مکہ شریف میں کمانے کے لیے آئے ہیں تو حج ہوگا یا نہیں؟ حج ہو جائے گا. فرض بھی ہے تو فرض بھی اتر جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ ننگے سر قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ننگے سر قرآن کریم پڑھنا ہے تو جائز، مگر ادب تو یہی ہے کہ سر ڈھانپ کر رکھے. اب اصل دور تبدیل ہو گیا ہے. پہلے کے دور میں تو یہ تھا کہ بزرگوں کے سامنے بھی آتے تھے نا تو سر ڈھانپ لیتے تھے، لیکن اب تو بزرگوں کے سامنے آئے ہیں یا کچھ بھی ہو، پیر کے سامنے آئے تو ننگے سر بالکل کوئی جھجک ہے ہی نہیں. حالانکہ ہم حنفی ہیں،
इमाम आजम अबू हनीफा का मामला था। हज़रत सैयदना दाऊद त्वाई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इन्हें 20 साल में रहा खिदमत में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की। तो कभी मैंने सबके सामने भी और अकेले में हर हालत में इनको देखा, सर कभी नंगा नहीं देखा इनका, चाहे अकेले हो चाहे सबके सामने हो। और हम लोग बस अब वो दौर, अजीब सा दौर आ गया है कि तो आमतौर पर मस्जिदों में नंगे सर, इज्तिमाआत में लोग नंगे सर होते हैं, एहतिकाफ में नंगे सर, नमाजों में नंगे सर। पहले टोपी रखते थे जेब में, बाजारों पे जाते तो टोपी पहन लेते और एहतराम करते, एहतराम से सलाम करते गुजरते। अब खुदा जाने ये भी है या नहीं है। मज़ार के सामने गुजरते हुए मैंने लोगों को देखा बिल्कुल यानी कि खाशियाना जैसे अंदाज यूं करके गुजरते। तो ये भी एक अदब का अंदाज है, अच्छा लगता है, मीठे लगते हैं ऐसा करते हैं। तो अब अगर कोई इसको नाजायज बोलता है तो दलील वो लाएगा कि नाजायज कैसे हो गया। अगर कोई किसी अच्छी चीज को आपने यानी कोई किसी बुजुर्ग ने आपको तोहफा दिया तो आपने इसको चूमा और यूं आंखों से लगाया, तो अब क्या मतलब है? अगर कोई इसको नाजायज बोलता है, गुनाह बोलता है, तो दलील देगा कि क्यों नाजायज है। ये एहतराम का तरीका है कि लोगों के दरमियान ये तरह तरह के एहतराम के तरीके राइज होते हैं। तो शरीयत जब तक मना ना करे वो जायज होता है। अब वो अंदरून सिंध भी देखा है, पंजाब के भी बाद इलाकों में मैंने देखा है कि जब बुजुर्गों से मिलते हैं ना तो वो घुटने पे हाथ रखते हैं। अच्छा, अब घुटने पर हाथ रखने की अगर आप बोलोगे कि भाई नाजायज है इसलिए कि हदीस में नहीं है, तो ठीक है, हदीस शरीफ में तो आपकी बिरयानी भी नहीं है सराहत के साथ। आप जो कोरमे झापटते हैं ना वो भी नहीं है सराहत के साथ। तो ये यार ये तो नए दौर की इजाद है, तो वो नए दौर की इजाद है आपकी बिरयानी। तो ये ताजीम के अंदाज में नई दौर की इजाद है। तो जब तक कोई बात शरीयत से ना टकराए वो जायज होती है। अच्छा, यहाँ ये आएगा कि वो किसी को जो ना वो झुककर सलाम करना तहद्दे रुकू, तो ये तो नहीं है चूंकि यहाँ मकसूद जो ना वो पाँव पे या घुटने पे हाथ लगाना है, रिस्पेक्ट करना है, तो ये नहीं अलग चीज है ना? हाँ, ये अलग चीज है जी। सलाम नहीं करते, घुटने पे ही हाथ रखते हैं, बल्कि इसमें भी फिर वो शॉर्टेज है, क्या बोलते हैं इसमें, तखफीफ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म। हाँ, बाजों का दिन मैंने देखा है ना, मुझे तो बहुत तजर्बा है इन चीजों का। खाली घुटने पर भी नहीं, खाली यूं भी करते हैं। गले भी सही नहीं मिलते, गले में भी खाली खला रहता है। हाँ, वो इशारा कर देंगे कि मिल गए। हाँ, जैसे बहुत सारी चीजों में वो जैसे हमारे नात ख्वान है, शेर पढ़ते हैं, आखिरी हर्फ नहीं पढ़ते, कई बार नोट किया मैंने। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में रिसालत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के। यानी इतनी इनको स्पीड होती है बाज़ औक़ात, ये कोई मेरा भाई मेरी जगह पढ़ लेगा तो मैं रह जाऊंगा, शायद ये हो। इसी तरह नातों में भी बाज़ औक़ात चीना जफ्टी, अशार की चीना जफ्टी। अब एक ने शेर उठा लिया, दूसरा उठा के दिखाए, अगला अधूरा बढ़ के शेर उठा लेगा। ये करते ही हूं, मतलब बेचारे अल्लाह इनको अक्ल सलीम दे, ईसार पैदा करना चाहिए कि यार मैं यार कभी सुनने वाला भी तो बनूं यार। खाली पढ़ना हो, मैं खाली पढ़ूं तो ही मेरी बारी हो पढ़ने की तो ही जाऊं मैं, नहीं तो नहीं जाऊं। मैं सुनूं नहीं, सुनने वाला बनना चाहिए। और यानी कि मुझे तो कोई 100 मरतबा बोला होगा असर के बाद की दुआ का, ये बोलते ही रहते हैं। अब तो बोल बोल के भी बेचारे बेजार हो गए। और मैंने इनको कहा है, एक तो मैं कमजोर हो जाता हूं शाम के वक्त, दूसरा कि मैंने कहा मुझे यार आप लोग दुआ करते हैं ना, मुझे इसमें ज्यादा खुशू आता है बोलने के बजाय, मुझे सुनने में। बयान इनसे बड़ी रातों के करवाता हूं, मैं सुनता हूं, मुझे सुनने में लुत्फ आता है। तो सुनने वाले बनो यार, बल्कि सुनने में आफियत है, बोलने में खतरात बहुत है, बहुत खतरात है। एक तो गलतियां हो जाती हैं, फिर उतार चढ़ाव, इसमें इखलास के मसाइल। अब जैसे मैं मसाइल बता रहा हूं ना, ये रिस्की होता है मेरे लिए कि मेरे दिल में ये वसवसे आने यार क्या मालूमात है, कैसी मालूमात
इतनी देर तक बैठा हुआ है, सकता ही नहीं है, बोलते ही चला जा रहा है। और हाजिर जवाब कैसा है, इतनी उम्र हो गई, हाफजा कैसा है इसका, ये मसला बता दिया, वो मसला बता दिया है। यार हमने इतनी इतनी किताबें पढ़ी, हमको मालूम नहीं था, वो इसको मालूम है। तो ये वसवसे मुझे शैतान ने डालते रहना है कि मैं कुछ हूं। तो ये खतरनाक है ना। आप सुन रहे हैं चुपचाप, परवाह नहीं है, आपको क्या होगा, कौन सा आपको मतलब यूं फूलेंगे आप और कि मैं मतलब क्या, आप चुपचाप बैठे हुए खाली सुन रहे। तो सुनने में आफियत ज्यादा है बोलने के मुकाबले में। ये बुजुर्गों के मतलब अंदाज हैं, कई ऐसे बुजुर्ग गुजरे नहीं बोलते नहीं थे, सुनते थे। अल्लाह ताला हमको इखलास अता फरमाए, हमें भी, मुबल्लिगीन को भी, नात ख़वानों को भी, कारी साहिबान को भी, मुक़र्रिरीन को भी, वाइज़ीन को भी, सबको अल्लाह ताला इखलास अता फरमाए और हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले बन जाए मुसलमानों की। और दूसरा मुसलमान भी बोले तो हम गवारा कर लिया करें, जबकि वो बोलने का अहल हो, शरीयत के मुताबिक बोलता हो। हाँ, अगर खिलाफ शराब बोलता है तो बिल्कुल बेकरारी होनी चाहिए और किसी तरह माइक से वो हटना चाहिए, जबकि वो लोगों को गुमराह कर रहा है, खिलाफ शराब बातें कर रहा है। तो अगर ये हमसे नहीं बन पड़ता तो कम से कम उठ के बंदा चला जाए, सुनना नहीं चाहिए। तो ये मतलब मैंने बहुत कुछ बोल दिया बोलने को, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी हम बात। समझने वाले बने। नहीं, ये होता है ना कि जैसे आप सोचेंगे मेरे को थोड़ी बोल रहे हैं, ये सोचेंगे तो मुझे थोड़ी बोल रहे, ये उनको सुना रहे, उनको नहीं तेरे को बोलता हूं, उनको तुझे बोलता हूं, मैं सबको बोल रहा हूं तो सबसे ज्यादा अपने आप को बोल रहा हूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये इस तरह दिल को मना नहीं लिया करे कि मुझे नहीं बोल रहे, मैं आप सबको बोल रहा हूं, मैं सबका बापा हूं। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी सुनना पसंद करते हैं, मैं उनको बोलता हूं, यूं समझ लो। और किसी को गुस्सा आ गया तो इसका मतलब वो मेरा है नहीं, रॉन्ग नंबर लग गया है, मतलब अपनों को बोल रहा हूं। दायरा ये कभी ये न जली कटी भी सुन लेनी चाहिए। मीठी मीठी बातें तो मैं आपको बोलता रहता हूं, समझाता रहता हूं। ये जली कटी इनमान होकर है कि नफ्स को नागवार गुजरता है। हकीकत में आपकी आखिरत के लिए शहद से भी ज्यादा मीठी ये बातें। वैसे मौजू नात खान का जो आपने लिया, तो अगर एक नात खान पढ़ रहा है तो दूसरे नात खान को आ रहे हैं अशार, आ रहे हैं, लेकिन वो उस पर अगर सब्र करे, जब्त करे कि बस औकात वो जिसने नात शरीफ उठाई है या कलाम उठाया, मुनाजात जिसने पढ़ना शुरू किया, उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें होती होंगी कि ये पढ़ूंगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर उससे इजाज़त ले ली जाए कि या ना, तो फिर उसको सब्र करके सुनता रहे। ये तो सही है कि मतलब अंडरस्टैंडिंग, बाज़ औक़ात अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक दूसरे के कलाम में ये अशार पढ़ रहे होते हैं। अगर किसी को यूं लगे कि यार इसको नागवार गुजरता है मेरा उठाना, तो उसको बचना चाहिए। और इस तरह उसकी ये छीना झपटी वाला माहौल कहीं भी नहीं होना चाहिए। पता नहीं कहाँ स्टेजों पर भी होता होगा, ये मेरा ख्याल में जगह जगह होता होगा। मैंने तो ये तो बहुत जमाने से देखा, सलात और सलाम में भी देखा है, वो लूट मार बहुत पुरानी दावत समय की पहले की भी बातें मुझे मतलब पता है, करते हैं, लड़ते भी होंगे फिर आपस में, यार मैं इतना यार पढ़ रहा था, मेरा ये शेर रह गया, वो शेर, तुम मतलब यार क्या यार, यूं भी करते होंगे शायद। बाबा मौजू सर ढांपने का दिल चला बड़ा था, रखना चाहिए। मौजू सर ढांपने का चला था, तो जो खाने पर बैठते हैं, इफ्तार पर बैठते हैं, क्या उनको भी यानी इस्लामी बहनों को भी सर ढांप लेना चाहिए, इस्लामी भाइयों को भी सर ढांप लेना चाहिए खाते हुए? तो इस्लामी बहनें के नंगे सर भी होती होंगी? होती हो तो कोई ताज्जुब नहीं है बाबा। तो यार अजीब सी बात है, औरतें नंगे सर घर में पापा, घर में भी मुहर्रम के साथ बैठी हुई हैं। औरत का तो नंगे सर समझ नहीं आती यार, नहीं होना चाहिए यार, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंगे सर खाना वैसे महारिम है, गैर महारिम भी बाजों का घरों में होते होंगे, देवर ये वो, हो सकता है बड़ी बूढ़ियां को इतनी पंचायत नहीं होती, वो खुला सर रखती होंगी, जवान शायद ना रखती हूँ, वल्लाहु आलम। इनको भी सर ढांप के रखना चाहिए। हाँ जाहिर। और इस्लामी भाइयों को, इस्लामी भाइयों को भी सर ढांपने का रवाज डाल दोबारा जिंदा करना चाहिए। अब तो ये टोपियों वाले तो यहाँ टोपियों वाले हैं, अब भी थोड़ा आगे पीछे होंगे जेब में चली जाएगी टोपी,
या वो अब टोपियां भी पहले ना जाली वाली टोपी आती थी, वो जेब में रह जाती है। अब एक वो टोपी बोलूं, टोपा बोलूं, क्या बोलूं, इतने बड़े बड़े टोपे पहनते हैं। अब जो बोलो वो नाम है। नहीं तो ये अब टोपे पहनते हैं तो जेब में शायद नहीं आते, जेब में आएंगे तो उसकी इस्त्री खराब होगी, तो वो जेब में नहीं रखते। तो ये घरों से पहनकर खास मौके पर निकलते होंगे फिर नंगे सर। वो फायदे वाली थी कि जेब में थी तो चलो यार आदमी जब भी मौका मिला रख लिया, फिर चलो जेब में भी डाल दिया तो निकलेगी, मजार आया तो निकलेगी, मस्जिद आई तो निकलेगी, इमाम साहब आ रहे होंगे तो दूर से देख के निकल आएगी, सर पे आ जाएगी। अब ये टोपा तो घर से लेने के लिए जाने से रहा, अब इसको नाम भी इन लोगों ने दे दिया बरकाती टोपी। इसका तो मैंने रद्द किया था, भाई ये बरकाती नहीं है, ये दौलती टोपी तो हो सकती है, गरीब आदमी क्या लेगा बेचारा, वो बड़ी कीमती टोपी होती है। गरीब अगर डुप्लीकेट आती होगी, हल्की फुल्की लेता होगा और दिल जलाता होगा उम्दा टोपियां देखकर, वो सस्ती टोपी वाली सही थी यार, वो हदिये में आ जाती थी आमतौर पे तो मदीने से, और मदीने की होती थी। तो ये बरकाती टोपी नहीं है हमारा, बरकाती सिलसिला हमारा खुद बरकाती सिलसिला है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह बरकाती थे। हमारे सिलसिले में उलमा तो नहीं पहनते थे, उलमा तो इमाम अशरीफ। ये दरअसल मस्कती टोपी है, ओमान की, सल्तनत ओमान से आती है, तो ये ओमानी टोपी है, ये बरकाती नहीं। इसको मेहरबानी करके हमारे सिलसिले का नाम कैश नहीं किया करें, तो इसको बरकाती नहीं बोले, इसको ओमानी टोपी बोले। और अब तो देखो ना दुनिया में तो अब पाकिस्तान तो नोटें भी छपती हैं, तो ये ओमानी टोपी हो सकता है वो पर्दे के पीछे खुद ही सिल जाती हो, और ओमानी की या कोई उसमें चिट लगा देते होंगे तो कर जाते हो, होता होगा, नकली तो बनती होगी। यहाँ हर चीज की डुप्लीकेट तो उमूमन बनी जाती है। ये पहनना जायज है, कोई नाजायज नहीं कह रहा मैं, लेकिन इमाम में की अपनी शान है, इमामा सुन्नत है, अफजल है। जो पहने उसको टोकना नहीं है, जो नंगे सर हो उसको रोकना नहीं है, आने देना है, लेक्चर नहीं देने। मैंने जो बोल दिया बोल दिया, आप बोलोगे फिर लड़ाई हो जाएगी, लड़ेगा या फिर आना छोड़ देगा, ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। नंगे सर आता है आने दो, पेट क्षण पहनकर आता है आने दो, ठीक है ना। जो भी मस्जिद में आता है नमाजी या कोई भी मुसलमान आता है, इसको बिला इजाजत शरई रोकना नहीं है। नंगे सर जो फिरता है वो गुनाह का काम नहीं कर रहा, गुनाहगार नहीं है। जो ओमानी टोपी पहनता है गुनाहगार नहीं है जायज। सबके लिए एक मदनी फूल अर्ज कर दूं जो हमारे मदनी मशवरों में हम करते हैं। बहुत सारे मौज़ूआत और बहुत सारे कलिमात और बहुत सारे मदनी फूल ऐसे होते हैं जिनका बयान करना सिर्फ अमीर सुन्नत ही के लिए ख़ास होता है कि उनके कलाम, उनकी बात, क्योंकि बात करने में एक मकाम, एक मर्तबा होता है, सुनने वाले वो मकाम और मर्तबा देख कर बात सुन रहे होते हैं, तो वो बात इनकी हद तक ही बहुत अच्छी और मुनासिब होती है। तो हम कई ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं दोहराते, ना ही इसका जिक्र करते हैं, वो अमीर सुन्नत के लिए ख़ास हम रखते हैं। दुआ सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा
اجرنی من النار. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.